بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونف کا پانی کتنا طاقتور ہے، اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں۔ اس سے چائنا میں بستر مرگ پر پڑے مریض کو بھی سونف کا پانی پلایا جاتا ہے، کیونکہ چینی لوگوں کا ماننا ہے کہ سونف کا پانی بے حد طاقتور اور مفید ہوتا ہے۔ اس کا استعمال اس بیماری کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے جو آپ کو بستر تک پہنچا دیتی ہے۔ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب سود خور پر ہوگا۔ قیامت کے دن سورج انسانوں کے بہت قریب آ جائے گا۔ سورہ یاسین کو ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس سے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی۔ تکبر کرنے والے انسان کو قیامت کے دن چوٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا۔ اچھی جگہ اور جلدی شادی کے لیے ہر نماز کے بعد دن بھر ایک مرتبہ سورہ یوسف پڑھے اور پھر دعا کرے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ سفید چنوں کا استعمال شوگر کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہو تو کچا فالسا روزانہ کھاؤ، پیٹ کی چربی پگھلنے لگے گی۔ روزانہ خالی پیٹ روزانہ خالی پیٹ نہانے سے 80 سال تک آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں سفر کرنے سے ڈپریشن اور پریشانی کا خطرہ کم ہوتا ہے؟ جب پیاس نہ ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، اس سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا طاقتور بناتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرو، اس سے خون کی روانی بہتر ہوگی، ڈپریشن اور پریشانی دور ہوگی۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھو تو رزق کی تنگی کی نشانی ہے۔ چہرے کا رنگ صاف اور خوبصورت کرنا ہے تو آلو بخارا کھا لیا کرو۔ صبح جلدی اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ 2 گھنٹے زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کا درد اور سوزش دور ہو جاتی ہے۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی کمر میں درد ہے تو لہسن میں ناریل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ سیب نہار منہ کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ دہی نہار منہ کھانے سے وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لونگ کا پانی رات کو سوتے وقت پینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ لونگ کا ایک دانہ منہ پہ رکھ لیجئے تو مسوڑوں کا درد فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پسے ہوئے بادام دہی میں ملا کر لیپ بنا لیں اور جھریوں پر لگائیں۔ صرف 1 ہفتہ استعمال سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے جسم پر جلے کا نشان ہے تو لیموں کا رس لگاتے رہیں، جلا ہوا نشان ختم ہو جائے گا۔ کچی ادرک اگر ہر کھانے میں اوپر سے شامل کر لی جائے تو پیٹ کے درد اور پیٹ کے اپاڑے کے لیے مفید ہے۔ اگر کپڑے پر سہی کا دھبا لگ جائے تو اس پر موم لگا کر دھوئیں۔ چھپکلی کے جسم میں سفید رنگ کا پاؤڈر موجود ہوتا ہے جو انسان کی جلد کے کینسر کا سبب بنتا ہے۔ اگر چھپکلی آپ کی جلد کو چھو جائے تو فوراً کوئی بھی سونے کا زیور اس جگہ پر رگڑیں، بعد میں زیور کو گرم پانی سے دھو لیں۔ انشاءاللہ مضر اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ صبح اٹھ کر وقت پر ناشتہ نہیں کرتے تو کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کو تیزابیت کی شکایت ہو سکتی ہے۔ کسی قسم کے یرقان ہو جائے تو خالی پیٹ ٹماٹر کا رس پینے سے یرقان جیسی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جاتی ہے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسلنے سے میل دور ہو جاتی ہے۔ ایک لیموں پانی میں ابال کر پی لینے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ خارش وہ والی جگہ پر پیاز کا رس مسلنے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ سفید چنوں کا استعمال شوگر کو کم کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے لوگ جو پیٹ کے بل سوتے ہیں یعنی کہ الٹا سوتے ہیں، ان کی ریڑھ کی ہڈی صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی اور پیٹ کے بل سونے سے جسم میں کئی طرح کی کمزوریوں کو پیدا ہونے کا خطرہ بھی بنا رہتا ہے۔ جو لوگ پیٹ کے بل سوتے ہیں ان کے پھیپھڑوں کو آکسیجن صحیح طریقے سے نہیں مل پاتی کیونکہ
الٹا لیٹنے سے پھیپھڑوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو عورت رات کو پیٹ کے بل سوتی ہے، ایسی عورت پر جنات بہت ہی جلد عاشق ہو جاتے ہیں۔ بریانی کے لیے جب پیاز کے لچھے فرائی کریں تو اس پہ تھوڑی چینی چھڑک دے، پیاز جلدی سنہری ہو جائے گی۔ کینو آپ کی جلد کی تر و تازگی اور شادابی کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ روئی کو کینو کے رس میں بھگو کر پورے چہرے پر 15 منٹ تک لگا کر رکھیں۔ اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ سرد موسم میں باقاعدگی سے اس پر عمل کرنے سے آپ کی جلد پر موجود داغ دھبے ختم ہو جائیں گے اور آپ کی جلد نرم و ملائم اور شاداب بھی ہو جائے گی۔ سالن اگر پتلا رہ جائے تو اس میں 5 یا 6 عدد کاجو یا بادام کا پیسٹ شامل کر دیں۔ سالن گاڑھا اور خشک ذائقہ ہو جائے گا۔ گریوی سے فالتو پانی خشک کرنے کے لیے چائے کے 2 چمچ خشخاص توے پر ہلکا سا بھون لیں۔ اب اس کی پیسٹ بنا کر سالن میں شامل کریں اور ہلکی آنچ پر پکائیں۔ سالن گاڑھا ہو جائے گا۔ کھانا کھا کر سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو دودھ گرم کر کے آنکھوں پر لگانے سے نیند فوراً آ جاتی ہے۔ مولی کو رات کے وقت نہیں کھانا چاہیے کیونکہ رات کے وقت کھانے سے یہ ہضم نہیں ہوتی۔ دودھ اور لسی ایک ساتھ پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ نہانے کے فوراً بعد تیل کی مالش کرنے سے دماغ کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ مسوڑوں سے خون بہتا ہو تو جامن کے 2-3 پتے دھو کر چبائیں۔ امیزے کو مسوڑوں پر ملیں۔ ناخن مضبوط کرنے کے لیے روزانہ چند ہفتے تک ہلکے گرم زیتون کے تیل میں تھوڑی دیر ناخن ڈبو کر رکھیں۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو زندگی میں ایک بار بری عورت کے ساتھ بیٹھ کر اس سے زندگی کی خاص تجربے سیکھو اور جوان عورت سے ہمیشہ دور رہو تو جوان رہو گے۔ بد ہضمی اور بھاری پن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ بطور سویٹ ڈش لیں۔ دائمی قبض دور کرنے کے لیے صبح و شام زیتون کا تیل معتدل مقدار میں استعمال کریں۔ سونف کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے پلائیں۔ دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے صبح و شام سیر کیجیے اور مرغن غذاؤں سے پرہیز کیجیے۔ بلڈ پریشر قابو میں لانے کے لیے آڑو، پھلیاں، لوبیا، مٹر، ناشپاتی اور کیلا زیادہ استعمال کریں۔ صبح و شام سلاد کے طور پر پیاز کا استعمال بد ہضمی روکتا ہے اور جسمانی طاقت بڑھاتا ہے۔ پیٹ کے جملے امراض روکنے کے لیے اسبغول کا چھلکا بلا ناغہ استعمال کریں۔ دانت کا درد دور کرنے لونگ استعمال کیجیے۔ دانتوں کی چمک برقرار رکھنے کے لیے صبح و شام نیم کی مسواک استعمال کیجیے۔ دست اور قے روکنے کے لیے سونف اور پودینہ کا قہوہ بنا کر پیجیے۔ ہچکی روکنے کے لیے دیسی گھی میں سوجی کا حلوہ بنا کر کھائیے یا منہ میں برف کی ڈلی رکھیں یا پھر آہستہ آہستہ گڈیریا چوس لیں۔ آنکھوں کی جلن دور کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں اور برف سے ٹکور کریں۔ بانس میں موجود پانی کو پاؤں کی تلی پر لگا دیجیے، قد لمبا ہونا شروع ہو جائے گا۔ نکسیر کے خون بند کرنے کے لیے بھی ہرے دھنیے کا پانی نکال کر سونگھیں۔ بچوں کے بخار زیادہ ہو جائے تو فوراً نہلا دیں یا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں۔ پاؤں نرم و ملائم کرنے کے لیے سونے سے 10 منٹ پہلے پاؤں تازہ پانی میں بھگوئیں۔ اس پانی میں چند قطرے روغن زیتون اور تھوڑا سا نمک ضرور ملا لیں۔ پاؤں کو خشک کر کے پیٹرولیم جیلی یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ سردیوں میں نیم گرم پانی استعمال کیجیے۔ کھانسی دور کرنے کے لیے ایک چمچ شہد اور ادرک کا رس ملا کر روزانہ صبح دوپہر شام 3 سے 5 روز تک لیں۔ ذیابیطس قابو کرنے کے لیے بغیر چنے آٹے میں تازہ یا میتھی بنا کر روٹی بنائیے اور روزانہ ناشتے میں کھائیے۔ 2 سے 3 ہفتوں میں شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے جئی کا آٹا اور گاجر زیادہ کھائیے۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی اور مشروبات اور مٹھائیوں کا استعمال بالکل ترک کر دیں۔ تازہ پھل اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیے۔
आंवला का मुरब्बा खाने से नक्सीर आना बंद हो जाती है। आवाज़ बैठ जाए तो नीम गर्म पानी में हल्का नमक मिलाकर गरारे करें या मलट्ठी चुबाएं। अदरक के रस में शहद मिलाकर चाटने से भी गला ठीक हो जाता है। अंजीर खाने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। टीके की जगह सूजन की सूरत में बर्फ से टकोर करें। जख्मों में पीप आने से रोकने के लिए 2 या 3 जापानी फल रोज़ाना इस्तेमाल करें। जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने और वज़न में इजाफे को लाने के लिए रोज़ाना दूध का मिल्क शेक लें। शहद की मक्खी काटने की सूरत में नमक और सिरके में मिलाकर मुतासर जगह पर लगाकर डंक निकाल दें। दर्द और सूजन कम हो जाएगी। जहरीला कीड़ा काट लेने की सूरत में लहसुन का तेल और शहद मिलाकर जख्म वाली जगह पर लगाएं। कोई मेहनत वाला काम करने से कबल एक दाना अंजीर खा लिया करो, घुटनों में ताकत आ जाती है। जामुन के पत्ते चबा लेने से हाथ पांव कभी सुन्न नहीं होंगे। अगर आपका मैदा ठीक रखना चाहते हैं तो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करें। सांस लेने में तकलीफ महसूस हो तो सब्ज चाय पी लिया करो। जो लोग दाढ़ी रखते हैं उन लोगों में मर्दाना कमजोरी का मसला नहीं होता। बदहजमी से बचना है तो खाना हमेशा आहिस्ता खाएं और ज़्यादा गर्म ना खाएं। भिंडी का सालन खाने से खून में शुगर की मिकदार नहीं बढ़ेगी। खारिश कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, देसी अजवाइन का तेल लेकर खारिश वाली मुतासरा जगह पर 3 दिन तक लगाएं, खारिश ख़त्म हो जाएगी। सोने से कब नीम गर्म पानी पी लो, गुर्दे साफ हो जाएंगे। चावल के ऊपर पानी पी लेने से हमल नहीं ठहरता। ज़्यादा देर तक जिंदगी चाहते हो तो सादा खुराक खाओ, बहुत कम बीमारियां आएंगी। सर पर दाने निकलना दिमाग कमज़ोर होने की निशानी है। सूरह फातिहा पढ़कर सोने से बुरे ख्वाब नहीं आते। रोज़ाना आयतल कुर्सी पढ़ने से भूलने की बीमारी ख़त्म हो जाती है। दूध में रोज़ाना मीठा डालकर पीने से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अगर कान में पानी चला जाए तो मुंह और नाक के आगे हाथ देखकर फूंक मारने से पानी निकल जाता है। खाली पेट ठंडा पानी पीने से हार्ट अटैक का मसला हो सकता है। रोज़ाना दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा चबा लिया करो, बड़ा हुआ पेट छोटा हो जाता है। हाथ पाँव सुन हो जाने तो नींबू चाटते रहने से ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। शैम्पू में शहद मिलाकर लगा लेने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। हर 6 महीने के बाद एक बार खून अतिया करने से बदन में खून के नए सुरख खलियात बनते हैं। स्किन अच्छी होती है, वजन नॉर्मल रहता है, हार्ट अटैक का खदशा कम होता है। निहार मुंह आम का शेक पीने से घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। नींबू पर नमक लगाकर दांतों पर मसलने से दांत सफ़ेद होते हैं। मोटापा हमल न ठहरने वाली बीमारियों की एक बड़ी वजह है। ऊँट का गोश्त खाने से उम्र में इजाफा होता है। हाजमा खराब हो जाए तो गन्ने का जूस पीना चाहिए। लस्सी इस्तेमाल करने से जोड़ों के दर्द में इजाफा हो जाता है। आप जब भी खाएं दोपहर के खाने के बाद खाएं। रोटी खाने से दांतों पर ठंडा गर्म लगने की बीमारी खत्म हो जाती है। केला ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मददगार है। अंगूर खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हैजा हो सकता है। आपका झुकना अंधा होने से महफूज रखता है। जख्म की सूजन को दूर करना है तो प्याज को जला लें, इसमें हल्दी मिलाकर जख्म पर लगाएं। चाय में लहसुन डालकर पीने से झुर्रियों का खात्मा हो जाता है। अगर हामला औरतें ऊँटनी का दूध पीती रहे तो उनका बच्चा गोरा पैदा होता है। अगर पाँव में मोच आ जाए तो बर्फ की टकोर करें, आराम मिल जाएगा। नमक का मसाज करने से बदन की बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर सांस लेने में तकलीफ महसूस हो तो हरी मिर्च खाएं, आफाका हो जाएगा। निहार मुंह तरबूज खाओ, रंग सुर्ख होता है। चाय में गुड़ इस्तेमाल करने से शुगर नहीं होती। सब्ज चाय पीने से चेहरे की झुर्रियां खत्म होती है। अगर पेशाब का इन्फेक्शन हो जाए तो रोजाना फालसे का जूस पी लिया करो। पतली औरतें मोटी होना चाहती हैं तो हफ्ते में 2 बार कलेजी भून कर खाएं। नाश्ते में दूध सेब, दिन में केले खाएं, रोजाना किशमिश खाएं। लहसुन इस्तेमाल करने से खून पतला होता है और खून की शरियानें खुल जाती हैं।
کالا نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے واش روم گندے ہو گئے ہیں تو آپ کو بہت سی بیماریاں گھیر لیں گی۔ شادی کی بندش کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو 40 دن تک روزانہ یا لطیف کو اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ بندش ختم ہو جائے گی۔ زیادہ دہی استعمال کرنے سے انسان کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ ناشتے میں زیتون کا تیل استعمال کرنے سے پیٹ گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ بے چینی اور تھکاوٹ محسوس ہو تو انار کے جوس میں لیموں نچوڑ کر پی لیا کرو۔ کینسر کے مریض میں پکی ہوئی انجیر کھانا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناشتے میں شلجم کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ پانی کے ساتھ اجوائن پھانک لو، پتھری پیشاب کے راستے سے نکل جائے گی۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر شیک بنا کر پینے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ ٹماٹر کا سوپ بنا کر پینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں اور نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جس گھر میں یرکان کا مریض ہو اس گھر میں کالا جادو اثر نہیں کرتا۔ کریلے کا رس چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر ختم ہوتی ہے۔ ادرک روزانہ کھانے والا بندہ زندگی بھر بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ آلو زیادہ کھانے والے بندے کا وزن جلدی بڑھ جاتا ہے۔